السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ کی چند احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ جہاں ہماری قوم بہت ساری چیزوں میں افراط و تفریط کی شکار ہے، اسی طرح اس ماہ شعبان کے تعلق سے بھی افراط و تفریط کی شکار ہے۔ کچھ لوگ تو اسے سرے سے بدعت و خرافات قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں اس قدر اعمال کرتے ہیں جو واقعی میں حدیث کا ایک سنجیدہ سماج کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ چونکہ اسلام مکمل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی لوگوں کو سنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس دن سے راضی ہو گیا، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کے تعلق سے کچھ احادیث کا صدور ہے، جس میں ماہ شعبان کی فضیلت میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث مروی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی شے جو تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور ان کی کچھ احادیث صحیح سند سے روایت ہے، جس میں خذوا من عمل والی حدیث کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ تم اتنا عمل کرو جتنا عمل کر سکتے ہو، جتنا استطاعت رکھتے ہو، اپنے آپ کو تقا دو۔ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند روزے کے، چند دن کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، اللہ کے رسول کو سب مہینوں میں شعبان میں روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ان حدیث میں نفلی روزے مراد ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند رمضان کا مہینہ تھا۔ نصف شعبان گزر جائے تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، وہ اس لیے کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہیں تمہارا جوش جذبہ سرد نہ پڑ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند چھوڑتے تھے، لیکن عامت المسلمین کے لیے کہا کہ آپ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا جوش ہے، جذبہ ہے، جو ولولہ ہے رمضان کے تعلق سے 11 مہینے کی تیاری ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھیں گے، اس میں کہیں کسی طرح کی کمی نہ آنے پائے، اس لیے روزہ چھوڑ دو کہ تو اور تم کمزور نہ ہونے پاؤ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ زیارت القبور کے تعلق سے کہ فزوروها فإنها تذکرۃ الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی تذکیر ہوتی ہے، آخرت یاد آتا رہتا ہے، موت یاد آتی رہتی ہے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیت زیارت القبور کہا کہ قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں کہا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تم اپنے مردوں کو دیکھو، کہ تمہیں اپنے باپ ماں خیش و اقارب کو دیکھو گے تو تمہیں موت پر یقین آئے گا، آخرت یاد آئے گی، اس لیے تم جایا کرو۔ یہاں مقصود صرف اپنی تذکیر ہے۔ وہاں زیارت القبور کے وقت ایک دعا السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت
صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو، آپ پہلے آ گئے ہیں، ان قریب ہم بھی آنے والے ہیں. اتنی حدیث ہے. اتنا یہ ہے کہ آپ یہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں زیارت کرتے تو یہی حدیث میں ترمیم کے ساتھ یہی پڑھی جاتی ہے. اور زیارت القبور کے وقت اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث وارد نہیں ہے کہ وہاں آپ جا کر کے جو خرافات کیا جاتا ہے بیٹھ کر کے وہ سب کرنا کہیں حدیث سے ثابت نہیں. ایک حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع 15ویں شعبان کو جنت البقیع گئے تھے. علامہ ناصر الدین البانی نے اسے سیرے سے خارج نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک بار 15ویں شعبان کو قبرستان جا سکتے ہیں. زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زندگی میں 15ویں شعبان کی شب قبر پہ گئے تھے، قبرستان گئے تھے، تو آپ بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر ماہ شعبان میں آپ جائیں، وہاں پہ میلے ٹھیلے لگائے، پورا روغ و روغن کریں جیسے دیوالی کی جاتی ہے، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے منع کیا ہے. اور اس میں اور بھی بہت ساری افراط و تفریط میں کہ اس میں طرح طرح کے پکوان بنانا، کھانا کھلانا، یہ وہ بہت سارے چرانے کے لیے کہ ارے تم یہ ہو، تو وہ سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں کہ آپ طرح طرح کے پکوان پکائے ہیں جس میں حلوہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جنت البقیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ بھی جاؤ. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اور وہ حدیث اتنی سری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی. اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنت البقیع قریب تھا، آپ نے اس کی زیارت کی. حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پیچھے چلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں؟ میں جنت البقیع گیا تھا. ان کی باری تھی، آپ نکلے اور جنت البقیع گئے، چپکے سے آ کے چلے آئے. صرف حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنی حدیث ہے. تو آپ جائیں بھی تو شور و شرابہ کے ساتھ، آپ مجلس بنا کر کے شور و غوغا کے ساتھ جانا قطعاً صحیح حدیث سے روایت نہیں ہے. اگر آپ اس کو افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے یہاں تک کہ فرمایا تھا آپ نے یہاں کیا. تو اس کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ المحرم و شہر اللہ، شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک سنت ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے، فرض میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینے میں روزے رکھنے کی ایک اصل وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان میں رمضان کے ویلکم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں اور بھی عبادات جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. وہیں ایک اور ہے یہ روایت کہ میں نے بہت ساری احادیث، یہاں وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری احادیث کو یہاں پہ بیان کیا جائے کہ پوری حدیث کہ کون ضعیف ہے، کون مردود ہے، کوئی منقول ہے، کوئی قابل عمل ہے، سب حدیث کو پڑھا. تو اس میں ایک حدیث یہ بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات 15ویں شعبان کی رمضان کی رات میں کوئی خاص عبادت مقصود نہیں کہ یہ طرح کی، بلکہ جو عبادت ہو وہ کریں. خاص عبادت صحیح حدیث سے وارد نہیں. آپ بہت سی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو بدعت و خرافات سے بچنے والے اور صحیح حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اس پہ کما حقہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.